السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. اس سے پہلے کے دروس میں جنگ بدر اور بدر کے بعد کے کچھ حالات کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج کے اس درس میں جنگ احد کا تذکرہ کیا جائے گا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بدر کی جو پسپائی اور ناکامی مشرکوں کو حاصل ہوئی تھی، اس سے انہیں کافی نقصان اور کافی خسارہ ہوا تھا. مشرکین مکہ اس بدر کی کارروائی کو یا اس بدر کی لڑائی میں جو شکست ہوئی تھی اس کا انتقام لینے کے لیے بہت محنت کر رہے تھے، بہت پیسہ اور چندہ اکٹھا کر رہے تھے. ابو سفیان اس میں پیش تھے. بہرحال ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان آئے، جس کو ہم نے غزوہ سویل کے نام سے اس سے پہلے کچھ وضاحت کی ہے. اس کے بعد پھر شوال کے مہینے میں رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ جیسے شروع ہوا، مدینہ کے بالکل قریب یہ مشرکوں کا فوج آ چکا تھا. مشرکین کی تعداد 3000 تھی. یہ کس لیے آئے تھے؟ ہم جا رہے ہیں مدینہ کی ساری بستی کو اجاڑ کر کے رکھ دیں گے، ہمارا بدر کا بدلہ مل جائے گا، ہمارے کلیجے کو سکون مل جائے گا. ابو سفیان نے یہ نظر مان لی تھی کہ میں اپنے سر پر پانی نہیں ڈال سکتا ہوں، سر کے بال کو پانی سے بھگا نہیں سکتا ہوں جب تک کہ میں بدر کا بدلہ نہ لوں. اسی انتقام اور بدلے کے طور پر مشرکین کی 3000 فوج جبل احد کے قریب آ چکی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے مشورہ کر رہے ہیں اور آگے کی جو لڑائی لڑنی ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں. یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 23 سال تک نبوت کی ذمہ داری کو سنبھالے اور اتنی جنگیں کی، تو یہ آپ انسان تھے یا کچھ اور سے کتنی جنگیں لڑتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جنگ نہیں لڑتے تھے، آپ کے خلاف لوگ لڑتے تھے تو آپ ان کا جواب دیتے تھے. آپ کے خلاف کوئی لڑے تو کیا آپ نہیں لڑیں گے؟ بدر کی لڑائی، جنگ احد کی لڑائی اور اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، ان سب جنگوں کی حالات کو اور حقیقت کو گہرائی سے پڑھو تو آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پیش رفت اور تقدم جو ہوا ہے وہ غیروں کی طرف سے ہوا ہے. جنگ احد میں یہی لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے، جنگ احزاب میں یہی لوگ آئے تھے مارنے کے لیے، اور اس سے پہلے اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں پیش یہی مشرکین تھے. تو آپ سے لوگ لڑتے تھے اس لیے آپ ان کا جواب دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کے تعلق سے لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ دیکھیے مشرکوں کی 3000 فوج مدینہ کے بالکل قریب جبل احد کے دامن تک پہنچ چکی ہے. اب ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے لڑیں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا، بالخصوص منافقوں نے، کہ ہم مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، اپنے شہر میں رہیں گے، اپنے علاقے میں دروازہ بند کر لیں گے، چھت سے پتھر بھیجیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے کیا. وہ لوگ جو جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تو ان نوجوانوں نے کہا کوئی بات نہیں، مدینہ میں رہ کر کیا ہم ٹکر لیں گے، مدینہ سے باہر جائیں گے، گھر پہ رہ کے جنگ نہیں لڑی جائے گی، جنگ کرنی ہے مدینہ سے باہر جانا. انصار کے بڑے بڑے لوگوں نے، سعد بن معاذ نے اور ابو صدیق نے، عمر فاروق نے اور یہ جو مہاجرین تھے، سبوں نے یہ مظاہرہ کیا کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر نکلیں گے، باہر جا کے لڑیں گے، مدینہ میں رہ کر لڑکے کوئی لڑائی نہیں ہوتی گھر میں رہ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہیں، باہر نہ جائیں، کیونکہ بڑی فوج ہے، مدینہ سے اگر باہر گئے تو کچھ ممکن ہے کہ خسارہ ہو جائے اور وہاں بھی نقصان ہو، پھر یہ فوج مدینہ میں داخل ہو تو عورتوں کو بھی مار پیٹ کرے. تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ مدینہ ہی میں رہیں. مگر جب نوجوانوں کا جذبہ آپ نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے جمعہ کا خطبہ دیا. جمعہ کے دن یہ 6 تاریخ تھی شوال کی اور 3 ہجری کا واقعہ ہے. خطبہ دیا اور جنگ کی فضیلت اور جہاد کی فضیلت پر آپ علیہ السلام نے بہترین خطبہ دیا. اور پھر جمعہ کے بعد اپنے ہتھیار کو پہن لیا، فوج کو یعنی ہیلمٹ ایک جنگی پوشاک ہوتی ہے، ٹوپی
اس کو پہن لیا اور زرہ پہن لی اور گھر سے نکل گئے. اب جب پہنچے نکلے یہاں سے تو چونکہ منافقوں کا مشورہ قبول نہیں کیا گیا تھا. مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1000 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی. لیکن جیسے اللہ کے مدینہ سے نکلے تو مقام صوت پر جب پہنچے تو وہاں پر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس سے پہلے عصر کی مغرب کی عشاء کی ایک جگہ نماز پڑھائی جو مقام شیخین کہلاتی ہے. مقام شیخین سے آپ نے نماز پڑھائی اور وہیں پر نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام رات میں رکے اور رات روکنے کے بعد وہاں سے نکلے. مقام صوت جو جبل احد سے بالکل قریب ہے وہیں پہ فجر کی نماز پڑھائی اور مقام صوت پر ہی فجر کی نماز کے بعد یہ منافق اپنی 300 کی تعداد لے کر کے بھاگ گئے. ایک تو 1000 معمولی بھی تعداد ہے اور سامنے دشمنوں کی ٹکر لینے جن سے ان کی تعداد 3000 ہے. اس میں بھی 300 کی تعداد بھاگ گئی. کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑنا ہے تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی. ایسا کہ ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے ہیں ہم نہیں جا پاتے گے. 300 منافق میدان چھوڑ کے بھاگ گئے مقام صوت میں جو جبل احد سے بالکل قریب ہے. آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی صفوں کا جائزہ لیا تو وہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بھی جہاد کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی کہا کہ چلے جاؤ. سب کو روانہ کرتے تھے. چھوٹے بچے تھے ان کو روانہ کر دیا. صرف ایک بچے تھے جو چھوٹے تھے رافع بن خدیج بڑے اچھے تیر اندازی کرتے تھے. ان کا نشانہ بہت زبردست تھا. آپ نے ان کو لے لیا تھا. جب رافع بن خدیج کو آپ نے قبول کر لیا کہ تیر انداز ہے تو ایک بچہ آ کے حضور سے شکایت کرتا کہتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو لے لیا اس کو چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام نے کہا وہ بچی تیر اندازی کرتے ہو بہت چھوٹے تو چلے جاؤ. کہا نہیں میں سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ اگر وہ تیر اندازی کرتے تو میں پہلوان ہوں. آپ دونوں میں کشتی لڑا کے دیکھیے. اللہ کے نبی نے مقابلہ کرایا. رافع سے کبھی ہار گئے. سمرہ بن جندب پہلوان سے ان کو شکست دے دی ان کو پچھاڑ دیے پٹک دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جوابندی اور شجاعت اور پہلوانی کی بنیاد پر ان کو بھی قبول کر لیا. یہ چھوٹے بچے بھی اس جنگ میں شرکت کیے تھے اور مشرکوں سے لڑے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں کو لیا اور پھر صحابہ کرام کو لے کر کے جبل احد تک پہنچے. مسلمانوں کی تعداد 700 تھی. مشرکوں کی تعداد 3000 تھی. آپ علیہ السلام نے جبل رماد پر ایک جماعت کو تیر انداز کو تیار کر دیا. عبداللہ بن جبیر الانصاری کو اس کا کمانڈر بنایا. کہا کہ تم یہی رہو گے. جنگ کی جو بھی صورتحال ہو ہم جیتیں یا ہاریں ہم مارے جائیں کاٹے جائیں کسی بھی کنڈیشن میں ہو آپ کو اس درے پر اس گھاٹی پر رہنا ہے اس پہاڑی پر رہنا ہے. کیونکہ جو جگہ آپ نے منتخب کی تھی بہت ٹرننگ پوائنٹ تھی. اس لیے کہ جو مشرکین کی فوج تھی وادی قنات ایک چھوٹا سا ایک نالا ہے ندی ہے تھوڑی سی وہ وادی قنات وہی پر مشرکین کی فوج تھی. اور اس کے بیک سائڈ جہاں مشرکین تھے اس کے ایک پیچھے طرف یہ جبل احد کا پورا میدان پورا پہاڑ ہے. تو اب ایک طرف پانی ہے دوسری طرف پہاڑ ہے. اب ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے اگر مشرک فوج پیچھے سے حملہ کرنا چاہے تو آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے یہاں پر 40 تیر اندازوں کو منتخب کیا تھا اور عبداللہ بن جبیر کو اس کا ذمہ دار بنایا تھا اور کہا تھا اس گھاٹی کو اس پہاڑی کو چھوڑنا مت. جب شروع ہوئی طلحہ بن ابی طلحہ عبدری کافر اریل متکبر آگے بڑھا اور کہا کون اسے ٹکر لے گا. مسلمانوں سے چیخ کر کہتا ہے کون میرے مقابلے جاتا ہے. ایسے زبیر بن عوام آگے بڑھے اور پھر اس کو ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. اس کا خاتمہ ہو گیا. جنگ ہوتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی دیکھو تیر بچا کے رکھنا جب مشرکین قریب آ جائے تب تیر اندازی کرنا تب مارنا. جنگ شروع ہو گئی. شروع میں مسلمانوں نے کافروں کو بہت مارا. 25 سے زائد بڑے بڑے لوگ جو تھے احد میں آئے تھے مارے گئے. 25 مشرک ختم کیے گئے اور مسلمان فتح میں تھے کامیابی میں تھے.
اور اس بیچ میں جب دیکھا جنگ کا نقشہ بدل رہا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، انہوں نے پیچھے سے پہاڑ کے جبل احد کے پیچھے سے گھس کر کے کئی مرتبہ آنا چاہا کہ جہاں جبل رمات پر ایسے عبداللہ بن جبیر موجود تھے، 3 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ ان 40 تیر اندازوں نے کھدیڑا تھا عبداللہ خالد بن ولید کی فوج کو۔ ناکام ہو کے خالد بن ولید چلے گئے، مگر جب مسلمانوں سے غلطی ہو گئی کہ جس مقام پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہیں رہنا چھوڑنا مت، کیونکہ مسلمان شروع میں رہے جیت چکے تھے، اب جب جیت چکے تو مشرک فوج بھاگ رہی، راستہ نہیں ملا، جیسے بدر میں بھاگے کوئی ٹھکانا نہیں ملا تھا، تو بدر کی میدان کی طرف لڑائی جو ہوئی احد میں مارے بھاگے مشرک، لیکن خالد بن ولید نے جنگی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکہ کا راستہ نہ لیتے ہوئے احد پہاڑ کی دامن سے آتے آتے جبل رمات پر آئے، دیکھا راستہ کھانے کے، مسلمان میدان چھوڑ کر کے گئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت چکے ہیں، مسلمان کافی بھاگ گئے ہیں، اب سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ہم یہاں رہ کے تماشا کیوں دیتے، ہم بھی چلتے ہیں جنگ میں حصہ لیتے ہیں اور جا کر کے سامان لوٹتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، گھوڑا اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، جو مال چھوٹ کر کے گیا ہے مشرکوں کا پکڑتے ہیں، غلام بناتے ہیں۔ یہ 40 تیرانداز بیچارے اس میدان کو چھوڑ دیے پہاڑی کو اور آگے بڑھ گئے، ادھر راستہ دیکھا صاف ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ تھا یہی اکیلا راستہ تھا، پیچھے پہاڑ تھا، کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر پانی ہے، اس سے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، گھوڑا پانی میں داخل نہیں ہوگا۔ اب پھر ایک ہی راستہ تھا جہاں آپ نے پہرے داری کے لیے 40 تیراندازوں کو رکھا تھا، ٹرننگ پوائنٹ نہیں بھی تھا، مسلمانوں سے غلطی ہو گئی اور پھر آگے بڑھ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا سنبھالے اور مسلمانوں کی سفر میں گھس گئے اور گھسے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تھے، جس جگہ آپ تھے، آپ علیہ السلام کے لیے قریب ہو گئے، ادھر مشرک کی فوج جو بھاگ رہی تھی بیچ میں مسلمان سے، پیچھے سے خالد بن ولید جو مسلمانوں کے پیچھے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جھنڈا اٹھایا اور کہا آ جاؤ واپس آ جاؤ، تو جو بھاگے تھے مکہ کے راستے کی طرف اور مسلمانوں کا تعاقب کر رہے تھے، اور مسلمان بیچ میں اور آخر میں کافر کی فوج، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، اور پھر دونوں طرف سے مشرکوں کی فوج آ گئی اور بیچ میں مسلمان 2 چکی کے پاس میں پیس دیے گئے، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے ابو عبداللہ شہید ہو گئے، اور اس طریقے سے حذیفہ کے ابو یمان شہید ہو گئے، اور ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ مسلمان کی گردن مار رہا تھا، حذیفہ بن یمان چلا رہے ارے مسلمانوں یہ میرے ابو ہیں، میرے ابو ہیں، مت مارو، میرے ابو ہیں، مسلمان ہیں، مگر مسلمان کی حالت میں تھے، بالکل اللہ جواب ہو چکے تھے، اور مسلمان دونوں چکی کے پاس پیچھے جا رہے تھے، تو مسلمان اپنی تلوار سے مسلمان کی تلوار مارنے لگے، ایسے حذیفہ بن یمان کے والد یمان شہید کر دے گے مسلمانوں کی ہاتھ سے، جب یہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی نے حذیفہ کو بلایا اور کہا دیکھو غلطی ہوگی مسلمانوں سے، تم کو مسلمانوں نے تمہارے ابو کو مسلمانوں نے مار دیا ہے، ٹھیک ہے تم دے دو، ایسے حذیفہ کی قوت دیکھیے، ایمانی غیرت دیکھیے، کہا اللہ نبی میں 100 اونٹ دے کے کیا کروں گا، مسلمانوں نے جانبوجھ سے تھوڑے میرے ابو کو مارا ہے، میرے ابو شہید ہو گئے اور میرے ابو کو غلطی سے مسلمانوں نے مار دیا، مجھے دیگر کی ضرورت نہیں ہے، 100 اونٹ کی ضرورت نہیں ہے، کہا میرے ابو شہید کر دیے گئے، میں اس وقت کام کرتا ہوں، یہ مسلمان ہے۔ بہرحال جنگ ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی مشرکوں کی فوج آ گئی، اور مصعب بن عمیر جب شہید کر دیے گئے تو پھر مشرکوں نے اعلان کر دیا کہ رسول شہید ہو گئے، کیونکہ مصعب بن عمیر کا چہرہ رسول کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل تھی اسی طرح کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اب جب مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو اس شہادت کے بعد مشرکوں نے یہ سمجھا کہ اب رسول شہید ہو گئے، محمد قتل کر دیے گئے اور اعلان کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی محمد قتل کر دیے گئے، ہمارے رسول رہبر امام الانبیاء خاتم النبیین شہید ہو گئے، تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مسلمان ہمت ہار گئے، پست ہو گئے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، کہا جب رسول مار دیے گئے تو کوئی جنگ کرنے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے،
لیکن اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر رسول زندہ ہو کہ مردہ ہو، توحید کی صداؤں کو، توحید کے پرچم کو لہرانے کی ضرورت ہے۔ رسول زندہ ہو تو خیر ہے، رسول شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اس سے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں۔ میدان جنگ میں جوابردی اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان سب سو گئے کہ رسول شہید ہو گئے، اور سچی رسول شہید نہیں ہوئے تھے، دشمن کا طبقہ چاہے رسول سے قریب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جس جگہ پر تھے احد کے میدان میں، آپ کے سامنے 9 صحابہ کرام تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے قریب مشرکوں کی فوج آ گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے لے لیا۔ ایک آپ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو مجھ کو ان دشمنوں کے شر سے دور کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت دے۔ ایک انصاری اٹھا، مقابلہ کیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا انصاری کھڑا ہوا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایک بعد دیگرے 7 صحابہ اکرام رسول کی حفاظت کے لیے اپنے جان کی قربانی دے دی، سب نے شہادت پیش کر دی صرف رسول کی حفاظت کے لیے۔ اور مشرکین اور قریب آ گئے، 7 صحابی قریب، اور صرف 2 صحابی باقی تھے، ایک طلحہ بن عبید اللہ تھے اور ایک سعد بن ابی وقاص جو آپ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے، صاحب کہتے تھے اے اللہ کے نبی چھپ کے رہیے، میرے سامنے رہیے، تاکہ دشمن کی تیر آئے تو میں اپنے سینے پر اس تیر کو محسوس کر لوں، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر 39 زخم آئے تھے، 39 زخم آئے تھے، زخم سے چور ہو گئے تھے، پورا جسم چھلنی ہو چکا تھا، پورے تکلیف میں لبریز تھے، مگر رسول کی حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اگر کسی آدمی کو زندہ شہید طریق پر چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو طلحہ بن عبید اللہ کے لوگ زندہ شہید پر چل رہے ہیں۔ ان کی اتنی بڑی قربانی تھی، اتنی بڑی خدمت تھی، رسول کی حفاظت کے لیے، رسول کی خدمت کے لیے، رسول کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر 1 نہیں 2 نہیں 39 زخم کو، تلوار کی زخم کو، نیزے کی زخم کو، تیر کی زخم کو اپنے سینے پر برداشت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں کیا۔ پھر بھی دشمنوں نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور آپ پر حملہ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ آپ کی رباعی دانت کو توڑ دیا گیا، آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، آپ علیہ السلام گر پڑے اور ایسے طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اٹھایا، اور پھر اس کے بعد جنگ کا ماحول آہستہ آہستہ نارمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے لوگ لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بنا لیے اور مشرک قوم ایک جگہ کھڑی ہوئی اور جنگ کا نقشہ جو کہ بدل چکا تھا، مشرکوں کو جو چاہت تھی ان کو حاصل ہو چکی تھی، جنگ بدر کا بدلہ ان کو مل چکا تھا۔ 70 مشرک بدر میں مارے گئے تھے تو مسلمانوں کو بھی 70 مسلمانوں کے لوگوں نے شہید کیا، اور مسلمانوں کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں نے برداشت کیا۔ تو ابو سفیان ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے اور کہا، اعلان کیا ہوبل کی تو کیونکہ مشرک تھے، اپنے معبود کو مطلب پوجا گیا، کہا ہوبل کی جیت ہو، ہم جیت گئے، محمد ہے۔ رسول نے کہا خاموش رہو، تو مت بولو۔ ابو بکر ہے، کہا خاموش ہو تو بولو۔ کہا عمر ہے، ایسے عمر نے کہا سب ہے۔ ابھی تمہاری ذلت کے اللہ کے دشمن تیری ذلت کے لیے ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، تو اس کو ذلیل کر کے رکھیں گے۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے عزہ ہے، ہمارے لیے بڑے بڑے معبود، تمہارے لیے کیا ہے؟ چاہے نے کہا عمر کہو لنا مولا ولا مولا لكم، ہمارے لیے اللہ مولا ہے، کہا تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، کہا کہ ہم لوگ جنگ بدر کا بدلہ لے لیے ہیں، اور جو کچھ مشرکوں نے یا ہمارے ساتھیوں نے لاش کو پھاڑا کاٹا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ غلط ہوا ہے، یہ اچھا کام نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کا پورا قافلہ نکل گیا۔ اب یہاں رسول کے سامنے کئی مسائل تھے، ایک تو خود رسول زخمی ہے اور دوسرا 70 صحابہ اکرام کو دفن کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ لاشوں کا جائزہ لو، تو لاشوں کو جب دیکھا گیا تو اس میں آپ کے چچا بھی شہید ہوئے، ایسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن 2 چادر لے کر کے حضرت حمزہ کا سینہ پھاڑ دیا گیا تھا۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد کلیجے کو چبانا چاہا، نکلنا چاہا، لیکن نہیں نکل پائی۔
جب ان کا یہ پورا پیٹ پھٹا ہوا تھا، ان کی بہن آئی تھی چادر لے کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قریب مت آؤ، دور رہو، تم مت دیکھو، کیونکہ حالت لاش کی حالت بہت خطرناک تھی، دیکھنے کے لائق نہیں تھی، منع کر دیا اللہ کے نبی۔ جو انہوں نے کہا کہ نہیں میں طاقت رکھتی ہوں، قوت رکھتی ہوں، ہوا تو کیا ہوا، میرے بھائی شہید ہوئے، اسلام کی راہ میں شہید ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ چادر جو لے کر کے آئی تھی اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ایک چادر میں حمزہ کو دفنا دو اور ایک چادر مجھ کو دے دو، مصعب بن عمیر کو دفنانا ہے۔ مصعب بن عمیر کی کتنی بڑی قربانیاں تھی، کتنی بڑی اسلام کی قربانی تھی، کتنی خدمات تھی، اسلام مدینہ پھیلانے میں ان کا سب سے بڑا کردار تھا۔ ایسے مصعب بن عمیر کو جب دفنایا گیا تو چادر چھوٹی ہو گئی، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ آپ نے کہا سر کو ڈھانپ دو، پیر پر کسی نامی گھاس رکھ دو، پھر ان کو دفن کیا گیا۔ اور مسلمانوں کے سامنے ایک چیلنج تھا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، ان کو کیسے قبر میں دفن کیا جائے؟ آپ نے کہا ایک قبر کھودو، 3 مردے کو دفن کرو، ایک قبر کھودو گہری کھودو، کئی مردے کو دفن کرو، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو پہلے قبلے کی طرف رکھو، دفن کر دو۔ بہرحال سارے مردوں کو دفن کر دیا گیا۔ بعض مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اپنے قریبی رشتے داروں کی لاشوں کو مدینہ لے کر جائیں، بقیع میں جا کر کے دفن کریں۔ آپ نے کہا نہیں، جو مسلمان جہاں شہید ہوتا ہے، جس میدان میں شہید شہادت پاتا ہے، اس کو اسی میدان میں دفن کیا جائے گا۔ بہرحال سب لوگوں نے اپنے مردے کو اسی دامن احد میں دفن کیا، اور آج بھی وہ حصہ انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے، اس کو جالی سے گھیر دیا گیا ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی 70 صحابہ اکرام کی وہاں پہ لاشیں ہیں، وہاں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے تو ایک واقعہ بھی دکھایا، ایک ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ گھر سے نکلے تھے تو ناپاک تھے، ان کی نئی نویلی بیوی تھی، ابھی جب شادی ہوئی تھی، اعلان ہوا کہ نکلو جہاد کے لیے مشرکوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ کچھ کر سکے، نکل پڑے ناپاک ہونے کے باوجود، بیوی سے ہم طریقے سے ناپاک سے نکل گئے جنگ کرنے کے لیے، اور جب پہنچے اور جنگ کیا، قسمت دیکھیے کہ شہید ہو گئے، ناپاکی کی حالت میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لاش جوڑو، کہا کہ میں ایک لاش تو نہیں پاتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے ڈھونڈا تلاشا تو ایک لاش، ایک باڈی نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ، بیچ میں رکھی ہوئی ہے۔ فرشتے ان کو غسل دیے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، ان کی لاش سے پانی گر رہا تھا، لیکن شریعت کا حکم ہے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ جو آدمی شہید ہو جائے اس کی جنازے کی نماز نہیں ہے، جس حالت میں وہ شہید ہوا ہے، جو کنڈیشن ہے، بس کپڑا لیا جائے گا، ڈھانپ دیا جائے گا اور قبر میں لا کے دفن کر دیا جائے گا۔ اسلام کا حکم یہ ہے۔ سارے مردوں کو بغیر جنازے کے آپ نے دفن کر دیا، جنازہ نہیں پڑا، غسل نہیں دیا کسی کو، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی لاش اوپر ہے اور ان کے جسم سے پانی گر رہا ہے، آپ علیہ السلام نے کہا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ان کو فرشتوں نے نہلایا ہے۔ پھر وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ ناپاک تھے، جنبی تھے، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جہاد کا شوق پیدا ہوا، نکل گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور شہید کیا ہوئے، فرشتوں نے ان کو اپنے ہاتھ سے نہلایا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ نوجوانوں اس کی قدر کرو کہ آدمی کو کتنا فرتیلا رہنا چاہیے، سستی بہت بری بلا ہے، بہت خطرناک مرض ہے، انسان کو ہر راستے میں ناکام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے ساتھی حضرت حنظلہ شہید ہو گئے ناپاکی کی حالت میں، چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مسلمانوں کو کہیں خسارہ نہ ہو جائے اور بچے میں پیچھے ہو جاؤں، مسلمان کرنے میں آگے ہو جائے، ان کو کامیابی مل جائے، ان کو ثواب مل جائے اور میں ثواب سے محروم ہو جاؤں۔ انہوں نے غسل کرنا کا منع نہیں کیا، آگے لڑ کر کے مشرکوں کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ اعزاز عطا کیا، یہ سعادت عطا کی کہ اللہ کے بزرگ، اللہ کے معصوم مخلوق یہ فرشتوں نے ان کو نہلایا ہے، ان کے علاوہ کسی انسان اور کسی مسلمان کی فضیلت نہیں ہوئی۔ آپ جیسے سے واپس آئے، مدینہ پہنچ رہے تھے، جیسے نکلے ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، بنو دینار کی عورت تھی، اس نے پوچھا کیا ہوا، ان کی حالت کیا تھی، کیونکہ مدینہ کی جو عورتیں تھی وہ کیا معلوم کیا ہوا۔ بہرحال جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو ایک عورت نے پوچھا کسی صحابی سے کیا ہوا، کہا تیرے بھائی شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا قافلہ آیا تھا، کیا ہوا، کہا تیرے شوہر شہید ہو گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہوئی کیا معاملہ ہے، بھائی شہید ہوئی کیا معاملہ ہے،
تیسرا قافلہ آیا، پوچھا کیا ہوا جنگ کا معاملہ؟ ارے کہا صرف باپ شہید ہو گیا، ابو بھی شہید، شوہر بھی شہید، بھائی بھی شہید، عورت بے سہارا ہو گئی، عورت بیوہ ہو گئی، عورت کا باپ مر گیا بے سہارا ہو گئی، بھائی کا انتقال، بھائی شہید ہو گیا بے سہارا ہو گئی۔ عورت کا صبر دیکھیے، ہماری خواتین ہماری عورتیں صبر کے معیار کو سمجھے کہ ایک عورت وہ بھی ہے خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا شوہر، جن کا بھائی، جن کا والد تینوں شہید ہو گئے، عورت بے سہارا ہو گئی، مگر ہر مرتبہ یہ پوچھتی کہ رسول کیسے ہیں، کیسے چاہا تھا رسول کو چاہنے والوں نے، کیسے محبت کی تھی رسول سے محبت کرنے والوں نے، وہ کیا خواتین تھی، کیا وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ رسول کی محبت ان کے دلوں میں کیسی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے ابو کی شہادت ہوئی، بھائی کی شہادت ہوئی، ابو اور میرے شوہر کی شہادت ہوئی، کوئی غم نہیں، یہ بتاؤ کہ رسول کیسے ہے۔ جب اس عورت نے رسول کو دیکھا، کہا کل مصیبت بعد اجل، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد ساری مصیبت میرے لیے کافور بن گئی، مجھ کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ اور کوئی درد کی بات نہیں، میرا بھائی گیا، میرا شوہر گیا، میرا والد گیا، کوئی غم نہیں، آپ کا حیات ہے، ہم کو سکون ہے۔ کیا چاہا تھا رسول کو چاہنے والوں نے، یہ رسول کی محبت ہے، یہ رسول سے الفت ہے، یہ رسول سے قربت اور محبت کی دلیل ہے۔ کیسے رسول کو لوگ چاہتے تھے، آج ہمارے دل رسول کی بھی محبت ہے۔ ہم سنت کی بات کرتے تو لوگ کہتے سماج اور معاشرے میں ایسا ایک اور رسول کی محبت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب جنگ ختم ہو گئی تو ابو سفیان اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ایسا جب نکلے تو رسول کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ لوگ نکلے ہیں تو مکہ نہیں جائیں گے بلکہ مدینہ جائیں گے، اور مدینہ جائیں گے تو جا کر کے چھیڑ چھاڑ کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے، اور وہاں پہ جا کر کے الٹی سیدھی حرکت کریں گے اور جنگ کا ماحول برپا کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کو خطاب کیا، کہا دیکھو ابھی جنگ ہوئی ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے، جسم چھلنی ہوا ہے، میرے دانت توڑ دیے گئے، زخمی کیا گیا، تمہارے قریبی لوگ شہید ہو گئے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، یہ مشرک کی فوج مدینہ کی طرف جا رہی ہے، ان سے بھی جنگ کرنی، ابھی اور آگے رہنا ہے۔ جنگ احد سے، میدان احد سے نکلے، ہمراہ الاسد تک گئے۔ ہمراہ الاسد تقریباً جبل احد سے تقریباً 5-7 کلومیٹر کی ڈسٹینس میں دوری ہوگی، اتنی دور تک گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ نہیں اب یہ فوج نکلی ہے مشرکوں کی تو اب مدینہ کے راستے پہ نہیں جائے گی بلکہ اب یہ سیدھے مکہ جائے گی، تو بہرحال یہ لوگ جب مکہ اپنے راستے پر لگ گئے، مسلمان ہمراہ الاسد تک، جنگ بدر کے بعد، جنگ احد کے بعد ایک دوسرا راستہ تھا، دوسری جنگ تھی، دوسرا غزوہ تھا، دوسری لڑائی تھی، دوسری تیاری تھی، جس میں چھلنی ہے، جس میں تکلیف ہے، جس میں لہو لہان ہے، تکلیف ہے، ابھی قریبی لوگ ہم سے جدا ہوئے ہیں، رسول کے دانت توڑ دیے گئے، رسول کے چچا شہید کر دیے گئے، بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے، سب کی جدائی کا دکھ اور غم ہے، مگر رسول کا حکم ہے کہ نہیں، چلو وہاں پہ ابھی ان سے اور ٹکر لینا ہے، ہم کمزور صحیح کیوں نہ، ہم مجبور صحیح کیوں نہ ہو، ہمارا جسم چھلنی کیوں نہ ہو، مگر ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اگر بات ہو ہم سے آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہ طاقت سے جنگ نہیں جیتی جاتی، یہ افراد سے جنگ نہیں جیتی جاتی، یہ لوگوں کی بھیڑ سے جنگ نہیں جاتی، جنگ جیتی جاتی ایمانی پاور اور روحانی طاقت کی وجہ سے۔ مسلمان تیار ہوئے اور سب لوگ جا کر کے ہمارا وطن تک پہنچے، تکلیف میں تھے، تھکے تھے، لڑائی کر کے آئے تھے، جس میں چھلنی تھا، مصیبت میں گھرے تھے، مگر اللہ کے نبی کا حکم آیا، کہا لڑنا ہے، مسلمان گئے وہاں تک۔ بہرحال ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے نکل کر سیدھے مکہ کا راستہ پکڑ لیا، مسلمان وہاں سے واپس آئے اور پھر مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ جنگ بدر کے کچھ حالات تھے جس کو میں نے مختصر طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے کہ ہم اس جنگ بدر میں جو دروس اور نصیحت ہے، صبر کا پیغام، محبت رسول کا پیغام، استقامت کا پیغام، جوانی کی حفاظت کا پیغام، سستی اور کاہلی سے دور رہنے کا پیغام، پھرتی اور چستی کا مظاہرہ کرنے کا پیغام، یہ سب دروس اور نصیحت ہے جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر۔ ہم سب کی ذمہ داری کی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔